بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 2 دن پہلے سویڈن کے اندر جو سرکاری پروٹوکول کے اندر قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی اور قرآن پاک کو جلایا گیا، اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ان کو تکلیف پہنچائی گئیں اور ہر جگہ مسلمان اپنے انداز کے اندر سراپائے احتجاج ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اس سے پہلے بھی کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے بڑے بڑے انداز اختیار کیے غلط، لیکن الحمدللہ آج بھی قرآن پاک مسلمانوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے آج بھی آپ کو ملتے ہیں۔ دوسری طرف بات قابل غور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو جلا کر یہ کہے کہ مسلمان احتجاج نہ کریں بلکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جس وقت مسلمانوں نے مکہ کو فتح فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آج کے دن دروازے بند کرے گا وہ بھی امن کے اندر ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی امن کے اندر ہے۔ فتح مکہ سے پہلے 27 ایسے غزوات ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور احد شریف والے دن تو آپ کا خود مبارک جو ہے وہ بھی آپ کے رخسار کے اندر جو ہے وہ چلا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاں پر امن کا درس دیتا ہے وہاں پر ضرور امن ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی صحابہ کرام یا اہل بیت پاک کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اس کے ایمان اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرے۔ پھر اس وقت اسلام امن کا درس نہیں بلکہ غیرت کا درس دیتا ہے۔ آج تک اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، مسلمان مسیلمہ کذاب کے خلاف اگر لڑنے کے لیے گئے ہیں تو کس لیے گئے؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے گئے، اور مسلمانوں نے جنگوں کے اندر جو حصہ لیا کس وجہ سے لیا کہ مسلمان اسلام کی عزت اور دفاع کے لیے مسلمان مجاہدین جو ہے وہ لڑتے رہے۔ آج بھی غزہ کے اندر جو مسلمان اتنی شدت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسلمان مجاہدین جو ہیں وہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی عزت و آبرو کا دفاع کر رہے ہیں، قبلہ اول کا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسری طرف کفار اور مشرکین جو غزہ کے اندر بمباری کر کے اور مسلمان بچوں کو شہید کر رہے ہیں، خواتین کو شہید کر رہے ہیں، بوڑھوں کو، جوانوں کو وہاں پر انہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تقریباً 50,000 سے زائد مسلمان اب تک وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہاں پر تعمیراتی کتنا نقصان ہوا، ہاسپٹلز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، مساجد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ تو جب ایسے حالات آتے ہیں تو یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں، پھر اسلام کی عزت اور آبیاری کی خاطر، اسلام کے احترام کی خاطر، اسلام کے دفاع کی خاطر مسلمان جو ہیں وہ مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سویڈن کے اندر اس قدر بے ادبی کرنا اور گستاخی کرنا، قرآن پاک کو جلانا، یہ سراسر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے بھی، تقریر و تحریر اور تبلیغ کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ
ہتھیار کے ذریعے بھی ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی آزادی اپنے پاس رکھو۔ آزادی کی لمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہ کر آپ کسی دوسرے کو تنگ نہ کریں۔ جب مسلمان جو ہیں ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کا عزت ان کا احترام کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ تو ہمارے قرآن پاک کو جلانا یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے؟ تو ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔